اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ناظرین، دار روحانیت کی طرف سے آج ہم آپ کی خدمت عالیہ میں تکبر کے بارے میں عرض کریں گے کہ تکبر کیا ہے۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھا اور خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تکبر کیا، کان من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو یا فرشتے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور تکبر صرف اور صرف خدا کی ذات کو زیبا دیتا ہے۔ اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے متکبرن، یعنی میں سب سے بڑا متکبر ہوں، میں سب سے بڑا تکبر کرنے والا ہوں۔ یہ صرف اور صرف خدا کی ذات کو زیبا دیتا ہے تکبر کرنا، اور خدا کی ذات کو اس لیے زیبا دیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک رب اکبر ہے، خداوند متعال ہے، رب عظیم ہے، کل انبیاء کا خالق ہے، اہل بیت کا خالق ہے، ائمہ کا خالق ہے، ملائکہ کا خالق ہے، حور و غلمان کا، جنت الفردوس کا، کل کائنات کا مالک و وارث خالق رب کریم ہے۔ اس کی ذات کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ متکبر ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہی نہیں۔ کچھ انبیاء میں سے بھی ایسی ہستیاں آئی ہیں کہ جن سے یہ ترک اولیٰ ہوا، مگر خداوند متعال نے ان انبیاء علیہ السلام تو والسلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ سے یہ ترک اولیٰ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کئی انبیاء جنگلوں میں چلے گئے اور ایسا سجدہ کیا ایک نبی نے کہ گھاس ان کی ناک سے گزر رہی تھی، گھاس ان کی آنکھ میں گزر رہی تھی، اور وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے یہ عرض کر رہے تھے کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ ایک تکبر کا تھوڑا سا عنصر میرے قریب آ گیا تھا۔ حالانکہ کلی طور پہ تکبر نہیں کیا تھا، کیونکہ نبیوں سے، ائمہ اہل بیت سے تکبر نہیں ہوتا۔ تو تکبر کے جو برے اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی وقت بھی انسان اگر رئیس اعظم ہے، رئیس شہر ہے، تو وہ زمین پہ آ سکتا ہے، اس کا رزق غائب ہو سکتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کی عزت، اس کی رسپیکٹ، اس کی جو شہرت ہے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان خاندان میں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت جو رکھتا ہے وہ اس کی واپس پلٹ سکتی ہے، وہ عزت کھو جائے گی، اس کی وہ عزت وہ نہیں رہے گی۔ یہ تکبر کے برے نتائج ہیں، برے اثرات ہیں۔ اور پھر انسان جتنی مرضی کوشش کرے، وہ تکبر گناہ کھڑا ہے اس وقت تک جب تک وہ انسان توبہ نہیں کرے، استغفار نہیں کرے۔ وہ اثرات اس پہ مرتب ہوتے رہیں گے، رزق کی کمی، عزت میں کمی، اور کوئی دوسرا دوست اس کو سلام کہنے پہ راضی نہیں ہوتا، خاندان میں اس کو عزت دینے پہ کوئی راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک قدرتی طور پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ عجز و انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ طہار، اہل بیت طہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، غوث و کتب ابدال، جتنی بھی ہستیاں جن کا روحانیت سے تعلق رہا ہے، انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے ہیں۔ اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کا اور ائمہ اہل بیت، اولیاء کرام، صحابہ کرام کا ایک انداز تھا زمین پہ چلنے کا کہ یہ ہستیاں اپنی گردن میں خم کرتی تھی، گردن کو جھکا کے، نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے خدا کی اس زمین پاک پہ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اس سے انسان کے اندر تکبر نہیں آتا، اور تکبر ایک ایسا برا گناہ ہے۔ میں آخری بات اپنے ناظرین کے سپرد کروں گا کہ تکبر کی وجہ سے انسان جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی عبادت کرے، خیرات کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا جو ہے وہ رک جاتی ہے جب تک انسان اس تکبر سے توبہ نہ کر دے۔
اللهم صل علی محمد و آل محمد.